السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله۔ رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، جس کے اندر سنت کی پیروی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور سنت کی ناقدری توہین کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فمن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ۔ جس نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، گویا اس نے اللہ کی پیروی کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی مخالفت کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کثیر جگہ پر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم دیا ہے۔ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس رسول کی اطاعت پر جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے رسول کی پیروی کی تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کے طریقے پر چلتا ہے، اسے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی اور اس میں سنت کو لازم پکڑنے کا مکلف بنایا اور کہا: فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ تم میری سنت کو، صحابہ کے منہج کو، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کے منہج کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے جکڑ لو، پکڑ لو۔ داڑھی جو مضبوط داغ ہے، اس سے مضبوطی سے پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے، سنت چھوٹنے نہ پائے، سنت کو سختی سے، مضبوطی سے تھام لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیز کو ایجاد کرنے سے بچو۔ ظاہر ہے جب سنت کی مخالفت ہوگی تو بدعت جنم لے گی۔ جو آدمی سنت کو چھوڑے گا وہ بدعت سے بہت زیادہ قریب ہوگا، بدعت کے راستے پر ہوگا۔ بدعت کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا: وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ آپ ہر جمعے میں پڑھتے تھے، جبکہ نبی کے زمانے میں بدعت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ زمانہ ایسا تھا، صحابہ ایسے تھے، مسلمان ایسے تھے
جن کا یہ نعرہ تھا فواللہ لا اطیع ولا ھذا ولا انقص منہ، رسول نے جو بتا دیا ہے ہم اتنا ہی کریں گے، نہ اس میں کچھ کم کریں گے نہ اس میں کچھ بڑھائیں گے، یعنی خالص رسول کے طریقے پر ہوں گے۔ اس زمانے میں جب اس کی سنت کی پابندی تھی، صحابہ سنت کی تلاش کرتے تھے، سنت کے راستے پر چلتے تھے، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے اپنے ہر نصیحت میں، ہر پروگرام میں، ہر جمعے کے خطبے میں منبر پر یہ پڑھتے تھے، سن لو دین میں سب سے بدترین چیز بدعت و خرافات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی، دین میں ہر نئی چیز لائی جائے وہ گمراہی، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ سنت کی مخالفت بہت بڑا جرم ہے، آدمی تباہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے، نقصان میں، عذاب میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے قربانی وقت سے پہلے کر دی۔ قربانی کی شروعات عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہوتی، صحابی رسول نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گوشت پیش کیا گیا تعجب میں پڑ گئے، اتنا جلدی گوشت کیسے تیار ہو گیا؟ آپ نے کہا تلک لحم الشاۃ، یہ تو بکری کا گوشت ہے، قربانی کا گوشت نہیں، یہ تو بکری کا گوشت ہے، تم جو یہ قربانی وقت سے پہلے کر چکے ہو یہ قربانی نہیں ہے، دوسرا جانور قربان کرو، دوسری قربانی کرو۔ دیکھ رہے ہیں سنت کی اہمیت کہ اگر وقت سے پہلے کوئی کام ہو جائے، نبی کا طریقہ نہیں تھا، نبی کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی پھر سے کرو، قربانی پھر سے کرو، کیا مطلب ہے؟ سنت کی پابندی یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، تبھی جا کر کے اللہ کی یہاں عبادتیں قبول ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي 60 سَنَةً وَمَا تُقْبَلُ لَهُ الصَّلَاةُ، 60 سال مسلسل نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ سوچی کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے کہ 60 سال تک ایک آدمی نماز پڑھے اور اللہ کا فیصلہ یہ کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، کتنی بڑی بربادی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہ شخص رکوع صحیح سے کرتا ہے سجدے میں نقصان کرتا ہے، سجدہ صحیح سے نہیں کرتا ہے، یا رکوع خراب کرتا ہے سجدہ مکمل کرتا ہے، رکوع سجود میں گڑبڑی کر رہا ہے، سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع اور سجود نہیں کر رہا ہے، اس کی نماز برباد ہے، اس کی نماز خراب ہے۔ سنت کی پابندی کی اہمیت، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہا انہوں نے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تکبر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی، کیا کہا؟ تم کو طاقت نہیں ہے آج، وہ ہاتھ تمہارا اٹھ نہیں سکتا ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں زندگی بھر اس کا دایاں ہاتھ اٹھ ہی نہیں پایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، لقوہ مار دیا، فالج مار دیا، اس کے ہاتھ کی طاقت چلی گئی۔ یہ سنت کی مخالفت کا انجام ہے۔ تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، ہماری اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت والے بنیں، سنت سیکھنے والے بنیں، سنت پر عمل کرنے والے بنیں، سنت کو پھیلانے والے بنیں، بدعات کو مٹانے والے بنیں، سنت کو زندہ کرنے والے بنیں۔ اور سنت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ یا نبی نے فرمایا ہے جعل الذلة والصغار على من خالف امری، جعل الذلة والصغار على من خالف امری، ذلت و رسوائی مار دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے جو میرے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، جو میرے طریقے کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ کیا نبی کی بد دعا ہے یہ؟
جو سنت کی مخالفت کرے اس کے اوپر ذلت و رسوائی، بربادی، تباہی مسلط کر دی گئی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ ہم سب کو سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت کی پیروی کرنے والا بنائے اور سنت کی تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔